السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن۔ دلکش لڑکی، اس کے لب ہلے، نگاہیں نہ ہل پائیں۔ رستہ دیں، بالآخر اسے بولنا ہی پڑا تھا۔ فسوں تھا کہ پل میں ٹوٹا۔ ایک پل کو سامر کی نگاہوں نے اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھا، مگر اتنی ہی جلدی نگاہیں ہٹا گیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ تھوڑا سا سائڈ پر ہوا تو مہیرہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ اس کے پاؤں کو دیکھنا چاہا، مگر وہ لہنگے کے نیچے چھپ چکے تھے۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر پھر ایک دائیں ہاتھ اور بازو پر وہ تھالی رکھتے اس نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں لہنگے کو پکڑتے اٹھایا تھا، یوں کہ یلو غصے میں مقیم اس کے سفید پاؤں واضح ہوئے اور وہ بنا اسے دیکھے اس کے پاس سے گزر گئی۔ خوبصورت مہکتا ہوا احساس۔ سامر نے پل بھر کو آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو وہ وہاں نہیں تھی، مگر اس کا احساس، وہ خوشبو، وہ نگاہیں، وہ دلکشی، وہ اسے جکڑ چکا تھا۔ اے یار میرے، تو کیا جانے اب کون یہاں رہ پایا ہے، ہم دونوں شوخ ملیں کیسے، یہ دنیا تو ایک مایا ہے۔ گرین کلر کے خوبصورت نفیس لہنگے میں وہ پھولوں کا زیور پہنے اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتا دیکھ رہی تھی۔ لہنگا اوپر کیا ہوا تھا کچھ، پاؤں پر بھی مہندی لگی ہوئی تھی اور چہرے پر کافی ابٹن لگا ہوا تھا۔ میم، نام کیا لکھنا ہے؟ اس لڑکی نے کوئی دوسری بار پوچھا تھا، مگر رملہ نے جواب نہ دیا، جبکہ مہیرہ ایک جانب بیٹھی اسے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ نام نہیں لکھو تم، بس مہندی ہی لگا دو کافی ہے۔ سلور کلرڈ نفیس اور اسٹائلش میکسی میں ملبوس، بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر آگے سے کانوں کے پیچھے کیے، باقی کے کمر پر ڈال رکھے تھے۔ خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ اور اونچی سرخ ہیلز، وہ ان میں سب سے زیادہ اسٹائلش لڑکی تھی۔ نام کیوں نہیں؟ یار دلہن کے ہاتھ پر دولہے کا نام تو لکھا جاتا ہے، تو رملہ تم کیوں نہیں لگا رہی ہو؟ آئے نور کی بات پر اسے گورتے رمشا نے رملہ سے پوچھا تھا۔ وہ کافی لڑکیاں اس وقت یہاں جمع تھیں، ہلہ گلا تھا، مگر رملہ کا سر اس وقت پھٹ رہا تھا۔ لکھ دو کبیر کا نام۔ بالآخر وہ بول گئی۔ یوں سب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بار پھر دل مسلنا پڑا۔ تم لوگ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ نا، یا کم از کم کم آواز میں بولو، یوں چیخ چیخ کر بول رہے ہو۔ رملہ تھک گئی ہے پہلے ہی، مہیرہ نے بالآخر کہا۔ وہ کب سے رملہ کو دیکھ رہی تھی، اس سے یہ سب نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ لمحے وہاں خاموشی چھائی، مگر پھر وہی شور، جبکہ رملہ اب اپنے ہاتھ پر لکھے کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ اب دماغی حالت دکھ، پھر اذیت، پھر غصے، بے بسی سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں، جن میں معصومیت ہوا کرتی تھی، عجب باغی پن کی داستان سنا رہی تھیں۔ ہاتھوں میں لکھا نام مٹا لو گی، مگر لکیروں کو ہاتھوں سے کیسے نوچو گی؟ یکدم ہی اس کا عکس شیشے میں اس کے ساتھ ابھرا تھا۔ رملہ بنا کچھ کہے بس ہاتھوں سے اس نام کو مٹا رہی تھی۔ بکھرے بال، دوپٹے سے لاپرواہ وجود۔ کبیر نے بے مروت نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنا پاس تھا کہ پل میں اسے چھو سکتا تھا، مگر کل تو اس نے اسی کے پاس آنا تھا نا۔ جاؤ میرے کمرے سے، میں ہرگز تمہیں یہاں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں، یکدم اس کی جانب مڑتے وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اسے جب جب دیکھتی تو وہ منظر یاد آتا جب وہ قابل اعتراض حالت میں اس لڑکی کے ساتھ کمرے سے نکلا تھا۔ کبیر ہنس دیا۔ مگر میں تمہیں تمہاری ساری زندگی اپنے کمرے میں برداشت کروں گا، بلکہ میں تو تمہیں کمرے سے نکلنے ہی نہیں دوں گا۔ بند کمرے میں میں، تم اور ایک قدم اس کی جانب لیتے وہ بے باک لہجے میں بول رہا تھا کہ چٹاخ! منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے کچھ پل کو ساکت کیا۔ خوف زدہ تو رملہ بھی ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا کہ تیری تو، کبیر نے پل میں آگے ہوتے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، اتنی شدت سے کہ وہ چیخ پڑی تھی۔ چھوڑو مجھے! وہ درد سے چلائی تھی، خوف سے رنگت شدید سرخ پڑ چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہو کیا تم؟ وہ چلایا تھا اس سے بھی اونچی آواز میں، رگیں اوپر جکر تھیں۔ چھوڑو! چھوڑو! کبیر نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا، یوں کہ وہ دیوار کے ساتھ لگی اور کمر پر شدید درد اٹھا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بنا
تیزی سے واش روم سے نکلی تھی۔ اسے اس وقت کبیر سے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ کبیر نے منہ پر ہاتھ پھیرتے غصہ کم کرنا چاہا، ورنہ بس تو نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو بھی لگا دیں۔ رنگت شدید سرخ ہو چکی تھی۔ تم نے یہ بہت غلط کیا، بہت غلط۔ اس کے پیچھے کمرے میں آتے وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ جاؤ میرے کمرے سے، نکلو۔ چوڑیاں کلائی سے اتار کر پھینکتے وہ بے بسی و خوف سے بولی۔ آنسو اب گالوں پر گرنے لگے تھے۔ کچھ چوڑیاں نیچے گرتی ٹوٹ چکی تھی۔ کبیر نے ایک نظر سر تا پیر اسے دیکھا اور پھر اس کے پاس ہوا۔ تمہیں اپنی دلہن بنا دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ کافی کوششوں کے باوجود بھی تم خود کو مجھ سے نہیں بچا پائی۔ بس آج کی رات اور پھر تم میری ہو جاؤ گی۔ مہندی کے عروسی جوڑے میں سجی سنوری رملہ کو دیکھتے کبیر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ نگاہیں بے باکی سے اس کے وجود کو چھو رہی تھی۔ وہ اس کا دل جلانا چاہتا تھا، مگر اپنا دل کافی حد تک جل رہا تھا، مگر وہ کل پر سب چھوڑ کر فی الحال ضبط کر گیا۔ آپ کو خود پر ترس آنا چاہیے۔ آپ کی ہونے والی بیوی آپ کو انسان تک نہیں سمجھتی، اور میرے بس میں ہو تو میں خود کو ہی مار دوں، مگر یہ شادی نہ کروں۔ مگر خیر، سارے خوف پلائے طاق رکھتے اب سنبھل کر بولی تھی۔ جبھی کبیر نے آگے ہوتے اس کی کلائی اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے ایک دم اسے اپنے پاس کیا۔ رملہ پہلے تو کچھ نہ سمجھی، مگر پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بمشکل فاصلہ بنا پائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی! ہاتھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی زیادہ چلنے لگی ہے تمہاری۔ اس کی کلائی پر گرفت سخت کرتے وہ کافی سرد لہجے میں بولا۔ تو وہ اس کے بچپن کی مگر اسے کئی بار دھتکار چکی تھی، اور اس کی انا کہاں گوارا کرتی تھی۔ کبیر چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ نم آنکھوں کے سنگ بمشکل لہجے کو سخت کیے بولی۔ حویلی میں اب بھی موسیقی کی دھن گونج رہی تھی، باہر تک آواز جانا مشکل تھا۔ پھر مہیرہ بھی ابھی ابھی نکلی تھی آئی نور کے ساتھ۔ اسے کبیر سے ڈر لگنے لگا۔ اس نے دور ہونا چاہا، مگر درد تو تمہیں ہوگا میری جان، بہت ہوگا، اور اب سے ہمیشہ ہوگا۔ بہت ہوا میں اڑنے لگی ہو نا۔ بس آج کی رات گزار لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا زبان چلانے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ غیر مردوں کے ساتھ گھوم کر تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ یکدم شدت سے اس کی کلائی چھوڑتے اس پاٹ لہجے میں بولا تھا۔ رملہ نے رب پینچتے سسکی روکی۔ یہی تو وہ جہالت تھی جس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، مگر حویلی کے رسم و رواج اسے زبردستی اس بندھن میں باندھ رہے تھے۔ میں تھوکنا بھی نہیں چاہتی تم جیسے مرد پر۔ کل جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد تو بالکل تمہیں انسان نہیں سمجھتی۔ تم ایک گھٹیا مرد ہو۔ گھٹیا مرد ہوں، وہ تو کل رات تم نے دیکھ لیا۔ کیا کرتا؟ تمہاری جیسی منگیتر ہونے کے باوجود مجھے باہر جانا پڑا، مگر اب نہیں، اب تم ہوگی نا میرے ساتھ، میرے پاس۔ اس کے بالکل پاس ہوتا، چہرے پر جھولتی لٹ کو پکڑتے وہ بے باک لہجے میں مگر سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ رملہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ لب بھیج گیا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا ایسا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ رملہ فلیٹ پر آ جائے گی۔ وہ اس سے بدگمان تھی، مگر اتنی زیادہ ہو جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اب زندگی میں سکون چاہتا تھا، مگر رملہ، وہ اب اس کی ضد بن چکی تھی۔ جائیں یہاں سے، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت، وہ غصے سے بولی۔ ساتھ ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا، مگر کبیر نے وہی ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا تھا۔ نفرت تم کرو، محبت اور پیار میں کروں گا نا۔ تم دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں کل۔ یہ جو تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے نا، اس کی تو ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر شدت سے پن کرتے اور اس کے چہرے کے قریب تر چہرہ کیے پورے اسرار لہجے میں بولا تھا، مگر نگاہیں اس کے چہرے سے نیچے ہونے لگی تھیں۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا۔ ایک بات اور، وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ نگاہیں بھٹکتی دوبارہ اس کے چہرے کو چھونے لگی تھیں۔ رملہ نے آنکھیں شدت سے بند کی ہوئی تھیں۔ وہ اسے خود سے اور نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ اچھا بننے کی کوشش کروں گا، مگر اب نہیں۔ اب تم میری بیوی تو ہوگی، مگر بس گھر میں۔ گھر سے باہر میرے وہی کام رہیں گے جو ہوتے رہے ہیں۔ تم اپنے شوہر کو روز نئی عورتوں کے ساتھ دیکھو گی، مگر کچھ کر نہیں سکو گی۔ یہی تمہارا مقدر ہے، اسپاٹ لہجے میں کہتے
اس نے ایک جھٹکے سے رملہ کو خود سے دور کیا اور خود کمرے سے نکل چکا تھا۔ رملہ بیڈ پر گرتے رو دی تھی۔ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا، مگر جب نگاہیں اس کے ساتھ کھڑی مہیرہ پر گئی تو کچھ پل حیران رہ گیا تھا۔ مہیرہ نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ وہ آئے نور کے کہنے پر ادھر کھڑی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ صبح جلدی موبائل گھر ہی رہ گیا تھا، ورنہ ارتسام کو بتا دیتی کب سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاں لالا، وہ بس ہم ذرا لیٹ اس سے تو ملے۔ یہ میری دوست ہے مہیرہ۔ مہیرہ، یہ میرے بڑے بھائی ہیں سامر میر۔ آئے نور نے اچانک ہی مہیرہ سے کہا تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ بمشکل بول پائی۔ اسے کیا بتاتی، وہ پہلے مل چکے ہیں اور دونوں ہی ملاقاتیں اتنی حسین تھیں کہ بتانے سے رہی۔ وعلیکم السلام۔ سامر کی نگاہیں اس کے چہرے کو چھوتی پلٹ گئی تھیں۔ وہ اس وقت بھی کافی دلکش لگ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ اچھا آئے نور، میں چلتی۔ رکو نا، رمشا کا انتظار کرنے دو۔ اس کے پاس میرا موبائل ہے، وہ نکلے تو تم بھی چلی جانا۔ ویسے بھی تمہارا بھائی نہیں آیا۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی، آئے نور نے ایک دم اس کا بازو پکڑتے روکتے ہوئے کہا۔ اس نے مہیرہ کا بھائی آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مگر بھائی ادھر نہیں آتے، وہ تھوڑا دور۔ چپ کرو نا یار۔ مہیرہ لب کاٹتے چپ ہو گئی۔ بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے۔ پھولوں سے سجی وہ شدید تھکی ہوئی لگ رہی تھی، مگر سامر کے سامنے بحث بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں گاڑی میں ہوں، جلدی آؤ۔ وہ پلٹ گیا تھا واپس۔ جانے دو نا، اس نے ایک بار پھر کہا، مگر آئے نور نے کہاں سننی تھی۔ وہ دور گاڑی میں بیٹھے سگار سلگائے اس دلکش لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جس کے بال بار بار چہرے کو چھوتے۔ کیوں دیکھ رہا تھا اسے اس بات کا احساس نہیں تھا، وہ بس دیکھ رہا تھا۔ پہلی ہی نظر میں شاید وہ اسے کافی خوبصورت لگی تھی، بے انتہا خوبصورت۔ وہ دونوں کافی دیر کھڑی رہیں، جب دور سے رمشا آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وائٹ شرٹ میں ملبوس ارتسام گاڑی کے پاس کھڑا کب سے مہیرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کافی گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر اس لاپرواہ لڑکی کو شاید احساس ہی نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے پہلے اس نے رملہ کے نمبر سے کال کر کے کہا تھا کہ وہ آ رہی ہے، مگر اب تک دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ پریشان ہونے لگا تھا، مگر کال کیسے کرتا، اس کا موبائل بھی تو اس کے پاس نہیں تھا۔ جب مزید 15 منٹ گزر گئے تو مجبوراً اسے رملہ کا نمبر ملانا پڑا۔ بیل جا رہی تھی۔ وہ اب بھی بیڈ پر یوں ہی گری روئے جا رہی تھی۔ کلائی سے خون بہتا بیڈ شیٹ پر لگتا جا رہا تھا، مگر اسے درد کا احساس نہیں ہوا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، نیند سے برا حال تھا، یوں لگ رہا تھا کہ حواس کام نہیں کر رہے۔ وہ شدید تکلیف میں تھی اس وقت۔ جب موبائل رنگ ہوا، اس نے نہ دیکھا نہ اٹھایا۔ دوسری پھر تیسری بار اس نے ہاتھ بڑھا کر سامنے پڑے موبائل کو اٹھایا اور بنا دیکھے کان سے لگا دیا۔ ہیلو۔ تھکن اور درد سے چور آواز ارتسام کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ رملہ۔ اس نے شدید دکھ ہوا۔ اس نے دکھ و بے بسی سے اسے پکارا، مگر دوسری جانب رملہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ ارتسام۔ اس کے دل جیسے کانوں میں گونجنے لگا۔ ایک دم سے یوں لگا مرتے ہوئے پانی مل گیا تھا۔ اس کے لہجے میں درد تھا، کوئی آس تھی، حسرت تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ چند پل کو وہ بھول گیا کہ کال کس لیے کی تھی۔ وہ سیدھا کھڑے ہوتے پریشانی سے بولا تھا، اندھیری رات میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ارتسام، میں… وہ ہچکیوں میں رونے لگی تھی، اتنی شدت سے کہ بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ارتسام لب بھینچ گیا، رنگت شدید سرخ ہو چکی تھی۔ دل یوں تھا کہ کسی بھی لمحے دھڑکنے سے انکار ہی ہو سکتا تھا۔ بولو کیا ہوا ہے رملہ؟ خدارا رونا بند کرو۔ دونوں بے بس تھے، دونوں تکلیف سے گزر رہے تھے۔ ارتسام، میں کبیر سے شادی نہیں، مجھے نہیں کرنی یہ شادی، وہ بہت برا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے ارتسام، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے، پلیز کچھ کریں۔ وہ سچ میں حواسوں میں نہیں رہی تھی، اور ایسی حماقت نہ کرتی کبھی بھی۔ رونے کے درمیان وہ نہ جانے کس حق سے اتنا کہہ گئی، جبکہ ارتسام شل سا ہو گیا تھا۔ وہ ایسی کسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ لڑکی برا سے کچھ گھنٹوں پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ رملہ، یہ تم…
میں مر جاؤں گی ابتسام، مجھے کبیر سے شادی نہیں کرنی، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ بھی تو مجھے چاہتے ہیں نا؟ ابتسام بولے نا، وہ کیا کہہ گئی تھی؟ ابتسام سے سانس لینا محال ہوا۔ اس نے شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے بمشکل گہرا سانس لیا۔ کھلی فضاؤں میں پل میں یہ کیسی گھٹن رچ بس گئی تھی۔ اس نے اقرار کیا تو لگا جو دل کی دنیا بچی تھی وہ بھی اجڑ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی بول نہیں سکا، کچھ بھی نہیں۔ کیا کرتا؟ کوئی حل ہوتا؟ اگر آگ پر چلنا پڑتا تو چل لیتا۔ بے بسی کی انتہا ہی تو یہ تھی کہ کوئی بھی رستہ نہیں تھا۔ ابتسام، میں کبیر سے شادی نہیں کروں گی، میں مار دوں گی خود کو اگر ایسا ہوا تو۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ ٹوں ٹوں کال کٹی تو اس کا دل بھی کٹ گیا تھا۔ پیار کرتی ہوں، نہیں کروں گی شادی کبیر سے۔ موبائل دور پھینکتے وہ چیخی تھی، مگر تھکن اتنی شدید تھی کہ چیخ بھی نہ سکی۔ اسے ہرگز نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ حواس بالکل کھوتے اس کا سر تکیے پر گرا، آنکھیں بند ہو چکی تو درد سے بھی چند پل کے لیے جان چھوٹ چکی تھی، جبکہ دروازہ بہت دھیرے سے واپس بند ہو چکا تھا۔ دوسری جانب ابتسام اور نہ سن سکا تھا جب ہی کال کاٹ دی۔ دل دھڑکتا مچلتا تھم جانا چاہتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا یا تو دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی یا دل بند ہو جائے گا، مگر ایسا رحم کیسے ہوتا؟ اسے سہنا تھا بھی بہت۔ اس نے بالوں کو شدت سے مٹھی میں بھینچا اور گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حرکت اسے کتنی بری مصیبت میں ڈالنے والی تھی۔ بائی، مہیرہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی تھی۔ ایک اور رات کئی لوگ شدید تکلیف میں گزر رہے تھے، اتنی تکلیف کہ مر جانے کی تمنا تھی۔ پلیز سبسکرائب ٹو دس چینل اینڈ سبسکرائب ٹو مائی سیکنڈ چینل ناولز ایڈکشن فار آیت اینڈ عالم شاہ سیزن 2۔ اوکے، اللہ حافظ۔